یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات کے اوپر۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ صحابہ نامرد ہیں، اور مرزا نے کہا کہ تم نے نامردی دکھائی، نامرد کہہ دیا صحابہ کو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ بدر و احد کے کانٹیکس میں کہا کہ تم نے نامردی دکھائی، نامرد کہہ دیا صحابہ کو۔ اچھا، ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نامرد کہہ دیا۔ عنوان تھا لیکچر کا بیان کا کہ اعلیٰ حضرت کی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خوبیاں اور خامیاں، اور اس میں خامیاں بیان کرتے ہوئے مرزا جرمی نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے صحابہ کو نامرد کہہ دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں کہتے۔ اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہو اگر یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہو کہ جناب دیکھو صحابہ کو نامرد کہہ دیا، جبکہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ لکھا ہے، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اب اس آیت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے تفشلا کا ترجمہ کیا ہے کہ نامردی کر جائیں، یعنی تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ نامردی کر جائیں۔ یہ کس کا ترجمہ کیا؟ تفشلا کا۔ فاشلا یفشلو فشلن، یہ عربی کے اندر استعمال ہوا۔ اب اس کی جب ہم تفسیر نکال کر دیکھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر الطبری میں اس کی تفسیر میں لے کے آتے ہیں الفشلو الجبن، الجبن۔ اب جبن کیا ہے؟ اس کو تعبیر کن کلمات کے ساتھ کیا جائے اور اس کا ترجمہ کن الفاظ کے ساتھ کیا جائے؟ اردو کے اندر جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یا تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے نامردی دکھانے کا ارادہ کیا، یعنی ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محفوظ فرما لیا، یا یہ کہیں گے اس کا ترجمہ کہ انہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ بزدلی جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فارسی کی ترکیب ہے، بز کہتے ہیں بکری کو، اور بزدلی کا معنی بکری کا دل، یعنی بکری جیسا تم نے دل دکھایا۔ تو اگر گستاخی ہی بنانی ہے تو پھر کیا یہ گستاخی نہیں بنے گی؟ اور مرزا جرمی نے بزدلی دکھانے والے ترجمے کو بھی گستاخی شمار کیا۔ حوالہ اس کا یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اینکر آفتاب اقبال نے غزوہ احد کے صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے کچھ نازیبہ کلمات کہے، علماء نے اس پر گرفت کی، تو مرزا جرمی نے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں مرزا جرمی نے نامردی والے ترجمے کو اور بزدلی والے ترجمے کو گستاخی ڈکلیئر کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ اپنے علماء سے نکلوائیں اپنی کتابوں سے، اگر آفتاب اقبال نے گستاخی کیا تو آپ کے علماء نے بھی گستاخی کیا، بزدلی والا ترجمہ بھی اور نامردی والا ترجمہ بھی۔ ظاہر ہے کہ ان تفشلا اس کا معنی یا تو نامردی ہوگا یا بزدلی کریں گے، یا بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا یا نامردی دکھانے کا ارادہ کیا۔ مرزا جرمی ان دونوں تراجم کو گستاخی ڈکلیئر کر چکا۔ جب میں نے مرزا جرمی کی گرفت کی کہ یہ بزدلی والا جو ترجمہ ہے یہ تو تمہارے بابے ڈاکٹر سرار نے کیا ہوا ہے بیان القرآن کے اندر، تو مرزا جرمی نے فوراً اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اگر مرزا جرمی کے باپا نے بزدلی والا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو مرزا نے کہنا تھا کہ یہ بھی ہے، اعلیٰ نے یہ گستاخی کیا۔ اور مرزا جرمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ جذبات سے کام لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب میری یہاں دال گلے گی اور میرا منجن یہاں میرا چورن بکے گا تو گستاخی کا جٹ فتویٰ لگا دیتا ہے، اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو فوراً پھر پینترا بدل جاتا ہے۔ جیسے بزدلی کے لفظ والی پوسٹ اس نے پہلے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کی، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، پتہ چلا کہ یہ تو میرا بابا اس میں جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا جرمی نے جذبات میں آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دی صحیح بخاری کی 6982 نمبر حدیث کے بارے میں، یہ کہا کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خودکشی کرنے کا ارادہ والا جو اس میں واقعہ ذکر ہوا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال بعد جب میں نے مرزا کی مسلسل اس پر گرفت کی، مسلسل مرزا کو اس کے اوپر جو نا وہ گرفت کرتے ہوئے پکڑ کی اس کی، تو اب مرزا جان چھڑانے کے لیے اس نے اس سے اس انداز سے انا کانا رجوع کیا اور کہا کہ اصل میں میرے منہ سے بھی جذبات میں یہ نکل گیا تھا کہ یہ گستاخی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ کس طرح نکل گیا تھا؟ جذبات میں نکل گیا تھا۔ یعنی یہ کسی چیز کے بارے میں اگر فیصلہ دیتا ہے گستاخی کا یا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ چیز ہے تو مرزا جرمی کے اس میں جذبات شامل ہوتے ہیں، جذبات میں آ کے غصے میں آ کے، اور جو ہے نا وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے مرزا جرمی کسی چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو گستاخی کا ایک کرائٹیریا مقرر کرو، اس کرائٹیریا کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے۔